اب اس کے بعد جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تربیت کے متعلق، اولاد کے تربیت کے متعلق جو والدین کے حقوق نافذ ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بچے کی دینی اور اخلاقی تربیت، کہ بچے کے جسمانی پرورش کے ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت بھی سب سے پہلے ماں اور اس کے بعد باپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جسمانی پرورش کے لیے کھانا پینا کا انتظام ہے، دودھ وغیرہ کا انتظام ہے، لباس و غذا کا انتظام ہے، یہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اور ضروری ہوتی ہے وہ دینی اور اخلاقی تربیت۔ دینی اور اخلاقی تربیت بھی والدین کی اولین ذمہ داری ہے، کہ جہاں پر جی کوئی سوال؟ جی عورتوں پر 5 چیزوں کے حقوق ابھی سے پہلے کون سا؟ جی ہاں، عورتوں پر جو 5 چیزوں کے حقوق بتائے گئے ہیں مرد کے لیے، جی ہاں وہ تو کئی ہیں، لیکن جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے، ہاں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ ذکر کر دیا جائے۔ تو 5 چیزوں کے حقوق کو جو بتلایا گیا یہاں پر، تو سب سے پہلے ہے کہ خاوند کی اطاعت ہے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ پھر دوسرے نمبر میں بتایا گیا کہ عورت اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور ضروری اخراجات میں اعتدال یعنی درمیانی حالت اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 میں بتایا گیا احسان شناسی، یعنی شوہر کے احسان کو وہ یاد رکھنا، شوہر کے بھلائی کو وہ یاد رکھنا، شوہر جو بھی ان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو بھی ان کے لیے دے رہے ہیں، ان چیز کو فراموش نہ کر دیں، بلکہ ان کے احسان کو یاد رکھیں، کہ اثر انکار کر دیں کہ تم نے مجھے کچھ بھلائی دیا نہیں، کیونکہ اس کے متعلق روایتیں ملتی ہے کہ عورتوں کو اگر بے شمار چیزیں دے دی جائے، پھر اس کے بعد ایک دن کوئی چیز ان کی خواہش کو پوری نہ کیا جائے تو وہ کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تمہیں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی فطرت ہے، لہٰذا اس سے روکا گیا ہے کہ احسان شناسی کو اپنائیں، کہ شوہر کے احسان کو خیال رکھیں۔ اس کے بعد اولاد کو دودھ پلانا یہ بھی عورت کی ذمہ داری میں ہے، حسانت یعنی بچے کی پرورش اور اس کی تربیت بھی ان کی ذمہ داری میں ہے۔ تو جہاں پر لباس و غذا اور کھانا پینا یہ لازمی امر ہے بچے کے لیے، تو وہیں پر اخلاقی اور دینی تربیت بھی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، کہ جس ماں نے اپنے بچے کے دینی اور اخلاقی تربیت نہیں کی تو صرف اس کے حقوق کی تربیت میں ہی کوتاہی نہیں بلکہ پورے معاشرے میں بگاڑ کا سبب پیدا کیا ہے۔ تو جس ماں نے یا والد نے اپنے بچے کو دینی تربیت نہیں دیا، جس تربیت نے اخلاق عالیہ کو اس بچے کے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تو صرف اس بچے کا ہی یہاں پر بگاڑ نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرہ، پورے سوسائٹی اور پورے قمے کا بگاڑنا ہے۔ تو ایک بچے کو تربیت سے محروم رکھنا گویا کہ پورے معاشرے کے تربیت کو بگاڑنا ہے، اور پورے معاشرے کے فضا کو مقدر کرنا یعنی بگاڑنے کا گویا کہ مترادف ہے، کیونکہ جس بچے کی شروع سے ہی تربیت نہیں کی جائے تو وہ اپنے اہل و عیال اور پورے معاشرے کے لیے کہ دین اور اخلاق کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ثابت ہوگا۔ اگر اس کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ گھریلو اور معاشرتی اور عالمی اعتبار سے مفید ثابت ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولد صالح یعنی نیک لڑکے کو بھی صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، کہ جو نیک لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ یعنی اس کا ثواب مسلسل والدین کو ملتے رہتا ہے، کہ عام طور پر کہ انتقال ہونے کے بعد جو ہے مرنے کے بعد عمل صالح کا سلسلہ یعنی ثواب کا سلسلہ رک جاتا ہے، ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس کو انتقال کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہتا ہے، اس میں سے ایک ولد صالح بھی ہے، یعنی کسی نے اگر نیک لڑکا اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی اور اس کا لڑکا نیک ہے تو اس نیک لڑکے کے عمل کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے، کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، کہ انتقال ہونے کے بعد بھی اس نیک لڑکے کا ثواب، اس نیک لڑکے کے عمل کا ثواب ان کے والدین کے نام اعمال میں پہنچتا رہتا ہے، اور ان کے والدین اپنے نیک لڑکے کے عمل سے گویا کہ انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی خبردار تم میں ہر شخص اپنی رعیت کا نگہبان ہے، اور قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا امام سربراہ مملکت و حکومت عام لوگوں کا نگہبان ہے، اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی، اور مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس کو اس کے گھر والوں کے
متعلق سوال ہوگا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے، اس کے حقوق کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث شریف میں تفصیلاً بیان کیا گیا، کوئی حاکم ہے تو حاکم کی جواب دہی اس طور پر ہوگی کہ اس کے رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی رعایا یعنی اس کی رعیت، پبلک، عوام، کوئی سی ایم بن گیا ہے تو اس کو اس کے متعلق، اس کے جو پبلک ہے، پبلک کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کوئی اسی طرح سے ایم پی ہے تو ان کے جو ماتحت جو لوگ ہیں ان کے متعلق اسے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی ایم ایل اے ہیں، یہاں تک کہ محلے کا چھوٹا موٹا لیڈر ہی کیوں نہ ہو تو اس کے متعلق، اس کے ماتحتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ بنا اس کا بادشاہ، اور سب سے نیچے درجے کے ہوئے گھر، یعنی گھر میں جو سرپرست ہیں، گھر میں جو نگران کار ہیں، یہ اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا خیال کریں، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی باپ نے اپنے بچے کے لیے اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا کہ اس کو ادب سکھائے، یعنی بہتر ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، اس سے بہتر اور بچے کے لیے کوئی اور چیز عطیہ یا تحفہ نہیں ہے۔ ایک والد کے لیے سب سے بہترین تحفہ اپنے اولاد کے لیے کیا ہے؟ یہ تو والدین قیمتی سے قیمتی تحفے اپنے اولاد کو فراہم کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، معیاری سے معیاری، بچے کے فرمائش کے مطابق، بچے کے خواہش کے مطابق، اس کے جذبات کے مطابق بچوں کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بہترین تحفہ ہے، سب سے جو اعلیٰ تحفہ ہے، سب سے جو قیمتی تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا، یعنی حسن ادب، اچھے اخلاق۔ جس والد نے اپنے بچے کو حسن ادب سکھایا، اچھا اخلاق سکھایا اور اس کی تربیت اچھی کی، تو اس سے بہتر کوئی تحفہ دنیا میں اور کوئی دوسرا تحفہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ تو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جس والد نے اپنے بچے کو حسن ادب سکھایا، گویا کہ اس نے اپنے بچے کو دنیا کا بہترین تحفہ عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف سرسری طور پر یہ ہدایت ادب سکھانے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بوقت ضرورت اپنے اولاد کی تربیت میں یا اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں اور اس کے اخلاق کے سدھار کے لیے کچھ تنبیہ بھی کرو۔ صاحب مشکات نے ایک حدیث شریف میں یوں بیان کی کہ حضور پاک نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، یعنی اپنے اولاد کو مروا اولادکم بالصلاۃ، نمازوں کا حکم دو۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کو مارو، یعنی 10 سال کے بچے اگر نماز چھوڑ دیں تو اس کو مارو۔ مارنے سے مراد یہ ہے کہ فقہا نے فرمایا اور شارحین حدیث نے فرمایا کہ مارنے سے مراد ڈنڈے سے مارنا نہیں ہے یا چھڑی سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے مارنا ہے۔ مارنے سے مراد ہاتھ سے ضرب لگانا ہے، اور وہ بھی چہرے وغیرہ میں مارنا یہ ممنوع ہے، چہرے میں نہیں مار سکتے، پیٹھ وغیرہ میں یا پھر جو ہے پیر وغیرہ میں ہاتھ سے مارنے کی اجازت ہے، ڈنڈے سے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بچے اگر 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے چھوڑنے پر انہیں ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ابناء 10 سنین، پھر اس کے بعد 10 سال یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ بلوغیت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کی خوابگاہیں الگ کر دو۔ کہ خوابگاہ یعنی بستروں کو الگ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے اخلاق کے اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورتوں کو یہ ہدایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ اور نماز نہ پڑھے تو اس پر تنبیہ و تاکید کرو، علم کی رغبت دلاؤ۔ یہ تو قول کی تعلیم ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ فعل سے بھی تعلیم دو۔ خود بھی اپنی حالت کو درست کرو، والدین کے افعال دیکھ دیکھ کر بچہ وہی کام کرنے لگتا ہے جو ان کو کرتے دیکھتا ہے۔ بلکہ افعال یعنی کام، صرف یہاں پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ بچے کو ادب سکھلاؤ، یعنی اس کو حکم دو، کرو، تو صرف یہی نہیں بلکہ خود بھی عملی طور پر تم بھی کرو، تاکہ آپ کو دیکھ کر
والدین کو دیکھ کر بچہ کیا کریں، والدین کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ ہر بچے کے سب سے پہلا جو آئیڈیل ہوتے ہیں یعنی پیروکار ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین کو جو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بچہ وہ وہی کرتے ہیں۔ اگر والدین آپس میں لڑتے ہیں تو بچہ بھی جا کر کے اپنے چھوٹے بچوں کے درمیان اپنے ماحول میں وہ لڑتا ہے۔ تو والدین کا رد عمل جیسا ہوگا اسی طرح سے وہ اثر بھی بچوں کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، اس کا تاثر بھی بچوں کے اندر ہوتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی والدین اپنی حالت درست کر لیں تو بچہ نیک پیدا ہوگا۔ حالت کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں آ جائیں۔ اگر ان سے کوئی ایسی کام سرزد ہو رہے ہیں جو خلاف شریعت ہو جو اور خلاف اسلام ہو تو اس معاملے کو اگر وہ رد کر دیں اور بالکل تائب ہو جائیں تو یقیناً پیدا ہونے والا بچہ بھی کیا ہے، بہت ہی نیک اور صالح ہوگا۔ بچے کے پیدائش سے پہلے ان افعال اور احوال والدین پر گزرتے ہیں، ان کا بھی اثر جو ہے بچے پر یقیناً ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا بچہ بڑا شریر تھا، کسی نے ان سے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ تو ایسے بزرگ اور آپ کا بچہ ایسا شریر، تو فرمایا کہ ایک دن میں نے ایک امیر کے گھر کھانا کھا لیا تھا، اس سے نفس میں ہیجان پیدا ہوا۔ ہیجان کے معنی ہے کہ خواہش کی زیادہ کھانے کی وجہ سے صحبت میں انسان خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، خواہش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ کھانا کھانے سے بھی اجتناب کرنی چاہیے، کیونکہ فقہا پر پرہیز کرنا چاہیے۔ الاشباہ والنظائر میں جو فقیہ ہیں فرمایا، انہوں نے قاعدہ بتایا کہ بہت زیادہ کھانا کھانا یعنی ضرور اس مقدار میں کھانا کھانا کہ جس سے جو ہے شہوت کو بھڑکایا جائے، جس کے ذریعے سے شہوت کو بھڑکایا جائے یا پھر جو ہے آدمی کو غنودگی یا نشہ آ جائے تو اس مقدار کا کھانا جو ہے اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا پیٹ بھر کھانا جائز ہے، لیکن اس سے پیٹ بھر سے زیادہ اس مقدار میں جس سے شہوت پیدا ہو جائے یا پھر جو ہے اس کے ذریعے سے غنودگی آنے لگے، آدمی جو ہے چلنے میں تکلیف محسوس کرے، تو اس سے زیادہ مقدار میں کھانا جو ہے اس کے لیے ممنوع قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ اس مسئلے کو الاشباہ والنظائر میں بیان کیا گیا ہے کہ شہوت کی نیت سے کھانا کھانا یہ ممنوع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک امیر کے گھر گیا تھا اور میں نے کھانا تناول کیا، اس سے مجھے خواہش ہوئی، اور اس کے بعد اس وقت اس کی ماں کے پاس میں گیا اور حمل قرار پایا، تو یہ بچہ بھی اس مشتبہ غذا کا ثمرہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حمل قرار پانے کے وقت والدین کی جو حالت ہوگی، اچھی حالت ہوگی یا بری حالت ہوگی، اس کا اثر بچوں کے اندر آئے گا، اس کا اثر آئے گا۔ تو خاندان کے جو یعنی والدین یا پھر خاندان کا تواصر یا اثرات یعنی بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اس سے تو تمام لوگ واقف ہیں، اس سے تو ہر کوئی جانتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے امیر کے گھر میں کھانا کھایا اور اس سے میرے دل میں جذبات میں میرے اندر خواہش ہوئی اور میں اپنی بیوی سے میں نے جماع کی، لہذا اس سے یہ بچہ جو ہے تولد ہوا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یا کیا مطلب، اس سے ظاہر ثابت ہوا کہ اس وقت یعنی صحبت کے وقت یا پھر میاں بیوی شوہر بیوی کے جو حالات ہوتے ہیں تو اس کا اثر بھی بچے کے اندر یقینی طور پر ہوتا ہے۔